MKM کے بارے میں بڑی بات کی جاتی ہے. آپ نے دور گزارا, ان کا بھی دور تھا اور آپ نے بھی اپنا دور کا پیک اسی دور میں دیکھا. کہا جاتا ہے بہت سارے قتل ان کی طرف سے کیے گئے اور کہا جاتا ہے کہ بہت سارے قتلوں میں ان کا ہاتھ تھا اور ایون بہت سارے جو معاملات ہوئے اس میں MKM ملوث تھی. تو کیا اس میں سچائی اور کیا معاملات آپ نے دیکھے؟ کوئی قانون تھا نہ کچھ تھا. مجھے اتنا یاد ہے کہ میسیج چلتا تھا, اس میں میری لیاقت تھانے میں پوسٹنگ تھی کہ شام 7 سے صبح 7 بجے تک پولیس اسٹیشن کے گیٹ بند رہیں گے, کوئی گاڑی روڈ پہ نہیں آئے گی. تو کس کا راج تھا پھر؟ انہیں کا راج تھا. ابھی میں آپ کو ایک بندے کا نام نہ بھی لوں تو میں بولوں یار بتائیں وہ MKM میں کس کو پھانسی ہوئی تھی, تو ایک ہی نام آئے گا. کیوں؟ اور میں پوچھوں انکاؤنٹر کتنے ہوئے, کتنے لوگ مارے گئے, آپ کو 2-3 سے زیادہ نام نہیں آئیں گے. فرق کیا ہے کہ جب آپ کسی کو قانون کے ذریعے سزا دلواتے ہیں نا تو اس کی 7 نسلیں یاد رکھتی ہیں اس کو. جب MKM کے آپ نے ظاہر سی بات آپریشن ہوئے بھی ہیں, دیکھے بھی ہیں اور کیے بھی ہوں گے, تو ان کے جب آپ ٹارگیٹ کلرز کو پکڑتے تھے تو ان کے پاس سے کون سا ایسا اسلحہ برآمد ہوتا تھا جو آپ لوگ, اور کس طرح سے ان کو آپ لوگ نہیں, شروع میں تو ان کے پاس کوئی خاص ویپن نہیں ہوتا تھا. TT تو مشہور ان کی وجہ سے ہوا, 30 بور اس کو بولتے ہیں. اچھا, جس کا نیا ورژن اب جو ہے وہ 9 میں آیا ہوا ہے, جو اب مذہبی دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے. MKM کے بارے میں بڑی بات کی جاتی ہے. آپ نے دور گزارا, ان کا بھی دور تھا اور آپ نے بھی اپنا دور کا پیک اسی دور میں دیکھا. کہا جاتا ہے بہت سارے قتل ان کی طرف سے کیے گئے اور کہا جاتا ہے کہ بہت سارے قتلوں میں ان کا ہاتھ تھا اور ایون بہت سارے جو معاملات ہوئے اس میں MKM ملوث تھی. تو کیا اس میں سچائی اور کیا معاملات آپ نے دیکھے؟ دیکھیے یہ چیز بڑی ڈبیٹ ہو چکی ہے اس چیز کے اوپر. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب MKM عروج پہ تھی تو اس نے ٹارگیٹ کلنگ تو کی ہے نا, بے انتہا ٹارگیٹ کلنگ کی ہے. پولیس کے جوان بھی شہید کیے ہیں, پولیس والوں پہ بھی ٹارگیٹ کلنگ کی ہے, فورسز پہ بھی کی ہے. لسانیت کی بنیاد پہ سب ہو رہا تھا نا, تو اس میں دونوں طرح سے ٹٹ فور ٹیٹ ہوتا. 100 جو لاشیں گرتی تھی تو وہ کیا کوئی اوپر سے گرتے تھے, وہ اسی روڈوں پہ مارے آتے تھے نا. پھر ایک وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں تھیں نا, یہ کم ہونا شروع ہو گئی. تو یہ تو ٹارگیٹ کلنگ کا ایک پچھلا میں نے آپ کو بتایا 9/11 سے پہلے یہ سب کچھ ہو رہا تھا نا. تو اس کے بعد جو 9/11 کے بعد آیا تو اس کے بعد پھر میں آیا اس ٹیررزم پہ جو مذہبی دہشت گردی جس کو کہتے ہیں. تو اس میں چند ایک کیسز ایسے ہیں جس میں MKM کا نام آیا. دیکھیں میں کسی پارٹی کو نہ سپورٹ کر رہا ہوں اور نہ میں کسی کو کلیئر کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں جرم کی بات, جس کا جو جرم ہے وہ اس کا ہے. اور اس پہ کسی بھی پارٹی کا مجھے نام لینا پڑا تو میں اس میں گریز نہیں کروں گا اگر پارٹی انوالو ہے تو. پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہونا ایک الگ بات ہے, کسی پارٹی کا کارکن ہو کے اپنا اسکور سیٹل کرنا ایک الگ چیز ہے. بالکل. مثال کے طور پر جب امجد صابری صاحب کی شہادت ہوئی ہے تو اس میں 2 طرح کی پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے آئے. ایک یہ آیا کہ یہ جو امجد صابری صاحب کی شہادت ہوئی ہے یہ بالکل MKM کے گڑھ میں ہوئی ہے. جی, لیاقت آباد میں. ٹھیک ہے, تو اس میں MKM انوالو ہے. ہاں جی, کہا جاتا ہے, ابھی تک نہیں کہا جاتا تھا. ہم بھی کرائم سین پہ گئے, ہم نے ان کی پوری پیچھے سے ہسٹری دیکھی امجد صابری صاحب کی. تو میٹنگ ہوتی ہے یار, میٹنگ میں سینئر افسران بھی ہوتے ہیں, سارے ہوتے ہیں. تو غالباً ایڈیشنل CTD بھی اس کا لڑ صاحب ہیں, اس وقت DIG ایسٹ بھی تھے شاید, DIG ایسٹ جو بھی لگتا تھا وہاں پہ. تو جب 2 طرح کے پوائنٹ آف ویو ہے تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا, میں نے دیکھا جی ہم اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ یہ فرقہ وارانہ دہشت گردی ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرف سے اگر کارروائی ہوئی ہے تو آپ اس پہ انویسٹیگیشن کریں, دونوں انویسٹیگیشن کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ایک ہی طرف فوکس ہو جائیں. اگر آپ کی بات صحیح ہوگی تو ہم مان لیں گے اور میری بات صحیح ہے تو آپ مان لینا. تو اس پہ کام چلتا رہا. جب یہ بندے پکڑے گئے تو جن لوگوں کو شکوک شبہات ہیں ان لوگوں نے بھی ان کو آگے انٹروگیٹ کیا, کہ جنہوں نے نہیں بھی کیا انہوں نے ڈسکس بھی کیا, ویپن مل گئے, ساری چیزیں مل گئیں. اب اگر آپ بات کرتے ہیں جی مثال کے طور پر عاصم کی اپنی اردو اسپیکنگ ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, ایک اردو اسپیکنگ ہونا اور MKM کارکن ہونا یہ الگ چیز ہے. ایک اردو اسپیکنگ ہونا اور مذہبی دہشت گرد ہونا ایک الگ چیز ہے. اگر وہ MKM کے پلیٹ فارم سے کلنگ کرتا تو میں بولتا جی MKM انوالو ہے. وہ اردو اسپیکنگ ہے, اس کا یہ مطلب نہیں وہ MKM کی طرح MKM وہ فرقہ واریت میں تھا, وہ کسی غلط جہادی تنظیم میں ملوث ہے, سیکٹیرین. اس نے وہ کیا, اس کی قومیت پہ میں نہیں جا رہا, میں اس کے فیل پہ جا رہا ہوں. تو آپ انکشاف کر رہے ہیں کہ یہ MKM نہیں تھا اس کے پیچھے. میں نے تو یہ پریس کانفرنس میں CM تک نے کہا, سب نے کہا ہے کہ اس کو لشکر جنگوی کے دہشت گردوں نے ٹارگیٹ کیا ہے. اس میں وہ مارنے والے کی قومیت کوئی بھی ہو, لیکن ان کا جو پلیٹ فارم تھا جس سے یہ ٹارگیٹ کلنگ کی جو وجہ ہے ان کی شہادت بنی وہ فرقہ واریت تھی. اسی طرح جو 2009 کا عاشورہ کا بلاسٹ ہوتا ہے جس میں بہت بڑی شادیاں, جس میں ہمارے فہیم صدیقی صاحب جو ہمارے سینئر جرنلسٹ بھی, ان کے بچوں کا بھی اس میں ہوا, وہ بڑے دکھی بھی ہیں, اس میں ہوتے بھی ہیں, ظاہر ہے ماں باپ ہیں. اس میں بھی یہ ایک ایشو کھڑا ہو گیا تھا. 2 ایشو اس میں ہوئے تھے کہ کیا یہ خودکش ہے یا پلانٹیڈ ہے, وہ ایک انویسٹیگیشن کا پارٹ ہے. دوسرا پارٹ جو اہم پارٹ ہے وہ یہ تھا
کہ اس وقت یہ ہوا, کہا گیا کہ جی اس میں بھی ایم کیو ایم انوالو ہے, اس پہ بھی اس طرح میٹنگ ہوئی. تو میری لاجک یہ تھی, میں کہتا تھا کہ دیکھیں عاشورے کا دن ایک ایسا دن ہے اس میں مذہب بہت حاوی ہوتا ہے, مذہبی کیفیت یا مسئلے کی کیفیت کہتے ہیں, وہ بہت زیادہ ایموشنل, بہت ہائپ ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایک ایسا دن ہوتا ہے اس میں نا بہت تکلیف سے لوگ گزر بھی رہے ہوتے ہیں اور ماتم بھی ہو رہا, سب کچھ ہوتا ہے. اس دن کوئی بھی سیاسی جماعت یہ غلطی نہیں کر سکتی جس کا ووٹ بینک بھی کراچی میں بہت بڑا اردو اسپیکنگ کا ہو. اگر وہ اردو اسپیکنگ ہے, فقہ اثنا عشریہ شیعہ جو بھی ہیں, تو وہ تو ان کی مذہبی وابستگی ہوگی نا, دوسری ان کی سیاسی وابستگی بھی ہے. صحیح بات ہے. تو ووٹ وہ اگر ایم کیو کو ڈالتے ہیں اور ویسے وہ ظاہر ہے ان کا جو مسئلہ اس پہ کام کرتے ہیں, اس پہ وہ قائم ہے. تو یہ کام مجھے نہیں لگتا کہ بلاس تک اس میں کوئی تنظیم شامل ہے سیاسی, جس میں کلعدم تنظیم, فرقہ وارانہ دہشت گرد تنظیم, مذہبی دہشت گرد تنظیم انوالو ہو سکتی ہے. ہاں اس کے بعد جو آگ لگائی گئی ہے اس میں ایکسپرٹیز کا استعمال کیا گیا, وہ جو ماضی میں آگ لگتی رہی ہے. تو 2 ٹیمیں بنی, ایک وہ جس نے بلاس تک انویسٹیگیشن کی, جس میں میں تھا, وہ میری سرپرستی کر رہے تھے جناب عبدالخالق شیخ صاحب جو آئی جی بلوچستان بھی رہے ہیں, وہ ساتھ وٹنس میں اس چیز کے, جو ہم نے بعد میں بم برآمد کیے, بلاک بم, یہ سارا. اس کے بعد کی انویسٹیگیشن جو تھی جس میں یہ آگ لگی مارکیٹ کو پورے, وہ کس طرح ہوئی وہ اس کے بارے میں وہ لوگ بتائیں گے جنہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی. تو میں نے یہ فرق واضح کیا آپ کو کہ اگر کوئی سیاسی پارٹی, مذہبی پارٹی, فرقہ وار جو تنظیم جس کا کام کر رہی ہے, اس کا نام لینے میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے, لیکن جو نہیں ہے اس کو میں اس میں ملوث کیسے کروں. بالکل دیکھنا, میں وہی دوبارہ کہتا ہوں نا کہ اگر ایک بندہ پنجابی ہے یا پٹھان ہے یا اردو اسپیکنگ ہے تو ان کی سیاسی پارٹی تو ہو سکتی ہے نا. اب پٹھان زیادہ تر یا پنجابی لڑکے جو جہادی ہیں, تو کیا میں بنوں نون لیگ کے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ہیں یا این پی یا ایم کیو ایم کے؟ نہیں. ان کا قومیت ہونا, ان کا سیاسی لنک کسی پارٹی سے ہونا اور ان کا جو فیل ہے, ان دونوں میں اگر فرق ہے تو جس وجہ سے نے وہ فیل کیا ہے, جس مقصد سے فیل کیا, اس کو آپ اجاگر کریں. ہاں, کیونکہ وہ ہم بھی کہتے ہیں نا کسی دہشت گردی کا کسی مذہب سے, کسی پارٹی سے, کسی انسانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. انسانیت سے تعلق نہیں, بہرحال باقی چیزوں سے تعلق ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے. بعض ہوگا اس جگہ پہ نہ ہو, لیکن بعض جگہوں پہ ہوا بھی ہے, وہ آپ والی بات ہی ہے. لیکن سر ٹارگٹ کلنگ میں بھی تو ملوث پائے گئے, اور جب ایم کیو ایم کے آپ نے ظاہر سی بات آپریشن ہوئے بھی ہیں, دیکھے بھی ہیں اور کیے بھی ہوں گے, تو ان کے جب آپ ٹارگٹ کلرز کو پکڑتے تھے تو ان کے پاس سے کون سا ایسا اسلحہ برآمد ہوتا تھا جو آپ لوگ, اور کس طرح سے ان کو آپ لوگ پکڑتے؟ نہیں, شروع میں تو ان کے پاس کوئی خاص ویپن نہیں ہوتا تھا. ٹی ٹی تو مشہور ان کی وجہ سے ہوا, 30 بور جس کو بولتے ہیں. اچھا. جس کا نیا ورژن اب جو ہے وہ 9 میں آیا ہوا ہے, جو اب مذہبی دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے. تو پھر تو یوں سمجھیں کہ یہ اس وقت نہ کوئی قانون تھا نہ کچھ تھا. مجھے اتنا یاد ہے کہ میسیج چلتا تھا, اس میں میری لیاقتآباد تھانے میں پوسٹنگ تھی کہ شام 7 سے صبح 7 بجے تک پولیس اسٹیشن کے گیٹ بند رہیں گے, کوئی گاڑی روڈ پہ نہیں آئے گی. تو کس کا راج تھا پھر؟ انہیں کا راج تھا نا. جب میری نیو کراچی میں پوسٹنگ تھی تو وہاں سے میں جب رات کو 2-3 بجے آتا تھا تو وہاں سے میں سمجھیں کہ آلموسٹ اپنی گاڑی میں لیٹ کے ہی آتا تھا, خود ڈرائیو کر رہا ہوتا تھا. اتنی اسپیڈ سے آتے تھے کہ جب گولی مار کے پل کراس کرتے تھے تو بولتے شکر ہے پہنچ گئے, کیونکہ بیچ میں سارا اندھیرا, گپ اندھیرا, فائرنگ کی آوازیں بھی آتی تھی. تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ پھر چیزیں ایسی نا, جب اسٹیٹ نے اس کو سیریس لینا شروع, چل رہا تھا اس ٹائم تو معاملہ اس سے بھی اوپر ہی ہو گیا تھا تقریباً معاملہ. لیکن آخر پھر آپ پولیس کو کریڈٹ دینا کہ آخر میں اسی پولیس نے شہادتوں کے باوجود سب کچھ کیا اور پھر ان کو لٹا بھی دیا, پھر ختم بھی کیا اس کو. ٹھیک ہے, اس میں جب ہماری گورنمنٹ کی پالیسی, اسٹیٹ کی پالیسی کلیئر ہوگی تو پھر یہ چیزیں ختم بھی ہو گئی. اب دیکھیں اللہ کا شکر ہے, کراچی الحمدللہ اتنا زخمی ہوا, اتنا سسکا, اتنا خون بہا, لیکن یہ پھر بھی زندہ ہے. اور آج دیکھیں تو ماشاء اللہ صحت مند بھی ہے اور رونق بحال ہوئی ہے. سر بہت بہتر ہے. لوگ ان اسٹریٹ کرائمس کو کمپیئر کرتے ہیں اس دور سے, میں کہتا ہوں کبھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. اسٹریٹ کرائم دیکھیں, جب بھی کوئی کرائم نہیں ہو رہا ہوں تو اسٹریٹ کرائم کو نظر آئے. اسٹریٹ کرائم ہمیشہ رہا ہے کبھی, اور میٹروپولیٹن سٹیز میں ٹھیک ہے نا, اسٹریٹ کرائم تو ہمیشہ ہی رہا ہے. لیکن وہی والی بات ہے نا کہ اسٹریٹ کرائم کو آپ ٹیررزم سے یا ایک دم سے, ہاں موبائل فون چھیننے کا خوف تو آپ کو رہے گا, لیکن اب وہ خوف نہیں رہے گا میرے سر کے پیچھے گولی آ رہی ہے. وہ ایک وقت تھا کہ ہم کبھی کسی کو پنجاب سے یا کہیں سے بلاتے تھے, بولتے نہیں یار وہ کراچی میں تو مار دیں گے. تو وہ میں نے کہا نا, وہ بم بلاسٹ سے اتنا خوف پیدا نہیں ہوا تھا جتنا اس ٹارگٹ کلنگ سے پیدا ہوا تھا جو کراچی میں ہوتی رہی ہے. سر بہت کچھ ہوتا تھا کراچی میں, اب کیا ہونے جا رہا ہے کراچی میں؟ کوئی ایسی ایکٹیویٹی, کوئی ایسا معاملہ کچھ تو آپ کے پاس انفارمیشن تو پوری؟ دیکھیں اللہ کا شکر ہے, ہمارے ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں, وفاقی یا صوبائی جو بھی ہم کام کریں, سی ٹی ڈی وغیرہ یا لوکل پولیس بھی ہے, سب کا کردار ہے. آپ ماضی کا اگر 9/11 کے بعد ہم بار بار کہتے ہیں 9/11 سے لے کے آپ 15 سال کر لیں, 20 سال کر لیں,
جو بچوں نے 2007 سے 15-14 تک دیکھا نا، یہ ہماری قوم نے دیکھا، اب وہ نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. ہم اس اسٹیج پہ نہیں ہیں، اب بہت دور. مثال دے دیتا ہوں، KPO پہ اٹیک ہوا ہے، TT پہ نہیں کیا، بندے بھی مارے گئے اور ان کے ماسٹر مائنڈ بھی بعد میں ہمارے ہاتھوں مارے گئے اور پکڑے گئے. اب جا کے رینجر پہ اٹیک ہوا، 3 سال کا گیپ، 3 دن کا گیپ نہیں ہوتا تھا، پھر 3 مہینے پہ گیا، اب 3 سال پہ آ گیا. تو انشاءاللہ یہ اسی طرح آستے آستے. کوئی دہشت گردی کا کوئی ایسا نہیں دیکھیں، اس سے یہ اسٹیٹمنٹ تو بڑی سویپنگ، کوئی بھی نہیں دے گا یہ اسٹیٹمنٹ. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جس طرح ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو کرتے رہتے ہیں، اس طرح وہ بھی کوئی نہ کوئی اپنا. ابھی جس طرح یہ اٹیک ہوا ہے، اب یہ کب سے 3 سال لگا دیے ان کو یہ پلاننگ کرنے کے لیے کہ ہم نے رینجر کے یا جس پہ بھی اٹیک کرنا ہے، ناکام ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ کارکردگی ہے نا ایجنسیوں کی. یہ مانتا ہوں میں کہ تھوڑا سا یہ ہے اس میں، کیوں کہتے ہیں لوگ کہ پہلے کیوں نہیں پتہ چلا. بھائی ایسا ہر کیس میں نہیں ہوتا، بہت سے نیٹ ورک پکڑے گئے ہیں، انرتھ ہو گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کا وہ امپیکٹ نہیں آتا سوسائٹی میں جو ایک دہشت گردی کے واقعے کا آتا ہے. تو وہ لوگ پکڑے جاتے رہے ہیں، مارے جاتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے 3 سال کا گیپ آ رہا ہے نا. تو دیکھیں سلیپر سیل میں 2-3 لوگ ہی ہوتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ان کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے، وہ کاروائی کرتے ہیں، ایکسپوز ہو جاتے ہیں. جب تک وہ کاروائی نہیں کرتے وہ ایکسپوز بھی نہیں ہوتے، وہ ڈورمنٹ چلتے رہتے ہیں. کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو سلیپر سیل اسی طرح کام کرتا ہے، اور جب تک اس کو ایکٹیویٹ نہ کیا جائے اس کی انفارمیشن بہت کم ملتی ہے.